السلام علیکم، ہلو ایوری ون۔ آج ارلی مارننگ، آج کیا تاریخ؟ منڈے ہے، چلے منڈے کہہ دیتے ہیں۔ یہ ویڈیو ظاہر ہو سکتا آج ہی، لیکن میرے پاس آج ویڈیو بھی نہیں ہے، مجھے شک ہے۔ تو ابھی اس میں ٹیسٹ ہے آصفہ کے، وائف کے، ماما زید کے، تو وہ لیبارٹری آئے ہوئے ہیں۔ وہ فاسٹنگ ہوتا ہے تو نہار منہ جس کو کہتے ہیں، تو میں ادھر ویٹ کر رہا ہوں کھڑا ان کا، تو ٹیسٹ ہوں۔ پھر یہ رپورٹس آپ کو پتہ ہے، جیسے آپ میں سے بہت سارے لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ بھی اس کا کیا ہوا، تو یہ رپورٹس جائیں گی ڈاکٹر کو، ہارٹ اسپیشلسٹ جو ہے جس ہاسپٹل سے جنہوں نے ریکمنڈ کی وہیں رپورٹ جائیں گی، اور پھر وہاں ان کا اپائنٹمنٹ دوبارہ ہے 14 کو 14، تو وہاں پھر اس کے اوپر ڈاکٹر ساری ڈسکس بھی کرے گا۔ فردر اگر ان کو ٹیسٹ کرانے ہوئے تو وہ آگے پھر اس کے بعد پرسکرائب کرے گا کہ بھی یہ بھی ٹیسٹ کرنے، یہ بھی کرنے، یہ بھی کرنے۔ تو بس اللہ رحم کرے گا، بہت بہتر ہے ماشاءاللہ، ایکٹیو دن بدن ایکٹیو ہو رہی ہیں، اور موسم بہت ٹھنڈا ہے۔ ہم نے یہاں شروع کیا تھوڑی سی واک، لیکن پھر آپ کو بتا اس میں کنٹینیوٹی نہیں رہتی، پہلے وہ کبھی مساگا، کبھی ٹورنٹو، کبھی مساگا، کبھی تو اسی میں، تو ٹورنٹو میں ہوتے ہیں تو پھر اس بہانے سارے وہ لائبہ کے ساتھ واک کر لیتے ہیں، یہاں آتے ہیں تو پھر ذرا سست ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال واک ضروری ہے۔ تو ابھی ہم اور کچھ بھی نہیں، تو وہ اپنی ٹریڈ مل کو تھوڑا سا فنکشنل کریں گے، اور جیسے پچھلے دنوں یہ بچے بھی لاسٹ ایئر، کیونکہ آج کو بولتے ہیں جو پروپین کا ہمارا جو ہیٹنگ سسٹم ہے اس کے اوپر وہ ہیٹ چلا کے تو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کریں گے، کیونکہ ایکسرسائز بھی بڑی ضروری ہے۔ اور دوسرا پلان وہ آج یہ کر رہے ہیں کہ جم جو ہے وہ ابھی اوپن ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا 50% ہے یا فلی ہو گئے، لیکن وہ اس کی ممبرشپ ہے ایک نہیں، وہ بچے جس بچے کی جہاں ممبرشپ ہوتی ہے وہ اپنی ماں کی بھی ممبرشپ وہیں کر دیتے ہیں، تو پھر وہ جس کے سامنے آتی ہے وہ اس کو لے کے چل دیتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ابھی بڑی جلد اس کو شروع کریں گے، اس ممبرشپ کو اویل کرنا شروع کرے گی یہ، اور ساتھ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ممبرشپ لے لوں۔ پتہ نہیں جم میں میرا ایکسپیرینس کوئی ایسا، میں سچ کبھی گیا نہیں، اور مجھے عجیب سی وہ گھٹن سی فیل ہوتی ہے، وہاں جاؤ ہر کوئی دڑ ویٹ لفٹنگ، وہ تو عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ خیر کوئی ایسا نہیں ہے، جانا چاہیے، لیکن میری عادت نہیں ہے شروع سے ہی، میں آؤٹ ڈور ہی رہا ہوں، آؤٹ ڈور گیم ہو، اسپورٹس ہو، جو بھی ہے آپ کو پتا ہے، گراؤنڈس کی حد تک رننگ کرنی ہے، واک کرنی ہے تو بھی باہر، رننگ بھی باہر، تو چلے کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ زیادہ فورس کریں گے تو میں بھی ممبرشپ لے لوں گا، تو چلو اکٹھے آصفہ میں ہم دونوں ہی وہیں جو بھی ایکسرسائز جس طریقے سے کر سکیں کریں گے۔ تو بس ابھی اس پہ اینڈ کرتا ہوں۔ اچھی بات یہی ہے کہ ماشاءاللہ بہت بہتر ہو رہی ہیں، شکر ہے، پورا ہمارا گھر بڑا ریلیف ہے، اللہ کا لاکھ شکر کر رہے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کا بھی جنہوں نے بڑی دیکھیں، یہ بھی لکی انسان ہے ایک بندہ، میں کہتا ہوں وہ کہ اس کی بڑی، جس کو عام لفظوں میں بڑا قسمت والا ہے کہ اس کو کوئی ایسے لوگ جو رشتہ دار نہیں ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں، اور ماں باپ نہیں ہیں، تمام ان رشتوں میں آپ سب لوگ یہی رشتہ نبھا رہے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان بھی بیچارے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ بلڈ پریشر سے کمپلیکیشن ہوتے ہوتے وہ ان کی سویلنگ ہونا شروع ہو گئی، واٹر ریٹین جس کو کہتے ہیں، باڈی ایسے سوجنا شروع ہو گئی، بہت بہتر ہو گئی، دوائیاں چینج ہوئیں، ڈاکٹروں سے بھاگ دوڑ کریں، بہتر ہے، کوئی ایسی سیریس ایشو اب تک سامنے نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہارٹ کے یہ سارے جو ہیں مکمل ہو جائیں ٹیسٹ۔ ہمیں دیکھیں کوئی ذرا سا ان کو کچھ ہوتا ہے تو بچوں کو، ہم کو، سب کو، ہمارے فیملی ڈاکٹر سب سے پہلے ان کو ایشو، ان کی جو تھائرائڈ کی جو سرجریاں 2 ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے 98 میں، تو وہ کچھ ڈیزیز ایسی ہے جس سے بندہ تھوڑا سا ڈر جاتا ہے، اور عام طور پہ ڈاکٹر اکثر کہتے ہیں کہ ری اکر یہ پرابلم ہو سکتا ہے، دوبارہ بھی آپ کو زندگی میں وہ آ سکتا ہے، اس سے تھوڑا سا ہم ذرا خوف زدہ سے ہو جاتے ہیں۔ باقی اللہ رحم کرے، اللہ کے ہاتھ میں ہے زندگی موت، اور جتنی بینگ مسلم تو ہمارا بڑا پکا یقین ہے کہ 1 منٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں، لیکن اس 1 منٹ تک پہنچنے کے لیے یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں، کوئی علاج معالجہ نہ کرائیں، کچھ نہ کریں، یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، یہ بھی ضروری ہیں، اور جسے کہتے ہیں نا کہ فلانی چیز آپ پہ فرض ہے، تو آپ کی صحت کی، اپنی باڈی کی حفاظت کرنا بھی یہی سمجھ لو کہ انسان کے اوپر فرض ہے، اس کو اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے، تو انسان کو اس کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے
جو بھی اس کے طریقہ کار ہیں وہ کرنے چاہیے. تو انشاءاللہ بالکل ہم کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, اور اللہ کرے رحم کرے گا, اللہ خیر کرے گا سب پر, اور دعاؤں میں یاد رکھیں بس. تو ابھی آسو آئے گی تو پھر ہم انشاءاللہ یہاں سے ٹیم ہارٹن وغیرہ کوئی کافی شافی لے کے پھر گھر جائیں گے. زید وہ یاد ہے ہوم ورک؟ جی ہوم ورک نہیں ہے, ابھی چھٹیاں گرمیاں دیا, گرمیاں تھے جس کو نہ تو ڈیر لگے گرمیاں دی چھٹی. بس کچھ نہیں, تو اسٹیپ ٹی لینی ہے بس, نتھنگ ایلس. اور میں تین پتا کافی لے لوں گا 2 کریم دے نال, شوگر میں کھاندا نہیں, اور ایوری تھنگ بیگل ٹوسٹڈ. اج میں کچھ کوائن دینے ہیں, اینو کوائن کڈ کے رکھ, یہ بھی جمع ہوندے رہندے $2 $1. حالانکہ آج کل تو ہن ٹرینڈ ہی ہو گیا کہ کوائن یوز ہی نہیں کوئی کرتا. وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں یوز کرتے نا آج. اچھا کووڈ اتھے گئی ہے, میں انہوں نے دینے ہیں نا. دے دیں گے, ابھی تو ٹائم ہے. ہاں وہ تو دے سکتے ہیں, منع تو نہیں کرتے, کیش بھی دے سکتے ہیں جو مرضی. سیاہ دیکھو تے یار میرا کلپ تسی نے خراب کرتا ہے, کڈو پیسے میرے, پیسے کڈے گے تو پھر ہی جا کے مینوں جگہ بنے گی. آہو نہیں تو پھر اپنا وہ بھی کرنا. نہیں اتنے تھوڑی ہوں گے, اتنے ہی ہوں گے, 2-3 تو چیزیں. چلو ٹھیک ہے. چارٹر تو ہے نہیں جس کے لیے آپ نے ٹمبٹ آرڈر کرنے نہیں. تو نہیں کھانا تو کچھ نہیں نا. Hi, good morning. Can I help you? Yeah, can I have one everything bagel double toasted with butter? Anything else? One medium coffee with 2 cream, no sugar. Medium soap cream. That's everything? And one steep tea small regular. Small is tipsy regular? Yes, please. Anything else? No, that's all. Gotcha. تھینک یو. لے تو صحیح پیسے کٹ دے, $4 کٹ کے دے مینوں. یاد ہو گیا چھوٹا کوارٹر بھی دے کر دے یار, میں ہن سمجھ $10 تو ایک وہ بھی دیں, 4 کوارٹر بھی دے دے نا, 4 کوارٹر پڑا دے بس. چل تاکہ یوز ہو جان گے, ایویں تسی لئی پھردے رہندے. 3 کچھ سکے $10. یہ کارڈوں نے اور انہوں نے لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں بنا دیا ہے کہ 540? How much, sir? It's sorry? How much money? This is. No, the bill. What the bill is? It's 540. 540? Sure. One medium coffee, small steep tea. So you need a. I want to use my coin. So these are 5, and still you need 40. Then sir, मैं आज तीन. You need 40 cent more? Yes. Yeah. Thank you. Yeah, coin जमा कर दे रही है, आखिर ये currency है. You have to use it. Thank you. The tray लेनी है कि इतना कर ली? نہیں بس اتنا ہی صحیح. Thank you. ਆਲਾ ਫੜ ਵੇ. ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੋਇਨ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ. ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ. یہ تو ہے. ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ 3 ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ. $3 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ. پتہ نہیں, میں نے تو نہیں دیکھا, چیک نہیں کیا. ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ $4 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ. نائس. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਬਦਾਮ ਕਾਜੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਖਜੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੰਜੀਰ. ਫਰੈਸ਼ ਅੰਜੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਚੇ ਅੰਜੀਰ ਕਹਿੰਦੇ. ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਹੈਲਦੀ ਤੋਂ ਆਸਾ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 150-200 ਸਾਲ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਸਲਤ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ. لیکن یہ نٹس اچھا پاس نہیں کوئی نہیں, میں تو اپنے بس یہ کافی ہو رہی ہے کہ یہ چھوٹا سا کیا نام ہے اس کو, بیگل کہہ لیں. کتنی کیلری ہوتی ہے اس ایک بیگل میں؟ آپ کو کیلری کیا, کیونکہ آپ تو ویسے ہی سوکھتے ہیں. ہاں مجھے ویسی کیلری کی ضرورت ہے, یقین کریں. وہ سوکھتا تو یار جیڑی تو ٹیزنگ کرتی ہے نا, جیڑی ٹینشن دینی ہے نا آج کل تو. زید کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرا آج کل پیشنس بالکل نہیں, اور میرا
اور زید کی عادت یہ ہے کہ بولتے کرنا بڑبڑ بڑبڑ کرتے رہنا, اور میں آج کل وہ ہضم نہیں ہوتی, بس اسی کو نکل نہ بولنے دے رہی ہو, تھوڑی سی بھی کوئی ترش بات ہو تو ٹھک کر کے گلے پڑ جاتی ہو. اور میری عادت نہیں رہی ایسے کہ تم پہلو تو گلے دا ہار تو بنی ایک مرتبہ بنی ہو, تو بعد کدی بھی اس طرح نہیں تو گلے پئی نہ. زید کے لیے بھی نہیں, سب کے لیے, بچوں کے لیے بھی, سب کے لیے اریٹیٹڈ ہو رہی ہوں. وہ لڑکے بیٹھ جاتی ہیں سامنے, اب سمجھ نہیں مسئلہ آتی. یہ ہے کہ ان کا پیشنس ہے, اب کوئی برداشت کرے نہ. لیکن ہمارا بھی علاج تو یہی ہے کہ میں جب تک آگے سے جواب نہ دوں تو مجھے بھی سکون نہیں آتا. اب کیا کریں, دیتے رہو جواب, دیتے رہو جواب. اگر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی بیماری کو نہیں سمجھ رہے, جو بندہ ویسا تھا نہیں اب ویسا ہو گیا, تو دیٹس یور فالٹ, ہاں, کہ تم اس کی بیماری کو نہیں سمجھ رہے, اس کی اریٹیشن کو نہیں سمجھ رہے. اٹس ناٹ نارمل. سو مسئلہ یہ ہے کہ لیڈیز میں, آپ کے گھر میں بھی ماں باپ ہیں, سینئرز ہیں, وومنس کے لے کر وومنز ہیں, وومنس بھی کیسے ہیں لیڈیز کی چھانتے زیادہ پراپر وومنز ہیں, ان کو ایک ایج میں ایک پرابلم ہوتی ہے. لیکن میرا تو کیس تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں بھی یہ کیس ہو رہا ہے کہ ان کو ایک مینوپاز کے ایشو میں موڈ سوئنگ وغیرہ ہوتی ہے. وہ تو چل نارمل ہے, زیادہ تر سب کو ہوتی ہے, میرے خیال سب وومنس کو ہوتی. لیکن اگر وہ اس فیز سے گزر رہے ہیں تو ان کو اسپیس دیں, تھوڑا سا ان کی برداشت کریں, کیونکہ ساری عمر تو آپ لوگوں کی سنتی آئی ہیں. اور عورتوں میں یہ بہت زیادہ خوبی ہے میرا خیال برداشت کرنے کی. یہ تو ہے, لیکن یہ ہارمونل جو ہوتی ہے نا, لیکن آج کل پڑھے لکھے لوگ بہت سمجھدار ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو. لیکن میں تھوڑی سی ایج گروپ کی بات کر رہی ہوں, اپنے بیک کنٹری کی بات کر رہی ہوں, کہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے, لیکن یہ بیماری ہے اور اس کو ماننا چاہیے. ہمارے خود زید نہیں مانتے تھے پہلے, اور بلکہ اب بھی نہیں مانیں گے. لیکن اب بچے زید کو کہتے ہیں کہ نہیں پپا مما ٹھیک نہیں ہے, ڈونٹ سے دیٹ, ڈونٹ ڈو دیٹ. تو یہ فکر بہت کرتے ہیں زید, لیکن یہ ہے کہ وہ پریشان ہو جاتے کیونکہ میری عادت نہیں ہے نا, میں آگے سے بولتی نہیں, جواب نہیں دے. لیکن اب یہ ہے کہ کسی بچے نے کچھ کہا, لائک میرا ایون زائرہ کا گرنا پھرنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, کہ وہ اس کو چوٹ لگ جائے گی, مجھے میرا ہارٹ بیٹ فاسٹ ہونے لگ جاتی ہے اس کو دیکھ کے چلتے ہوئے, کہ لائبہ کہہ رہی ہوں, زائرہ گر جائے گی, اس کو چوٹ لگ جائے گی, تو میں اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہوں اس سے. تو عجیب سی بیماری ہے, سو آئی ڈونٹ نو اس کو کیسے ایکسپلین کروں. لیکن آصف, اچھا میرا بھی پرابلم, میرا ایشو جو ہے وہ تمہیں پتہ ہی ہے کہ یعنی مجھ سے غصے کے اندر کوئی چیز دل میں اندر رکھی نہیں جاتی. میں اکثر کہتا ہوں کہ تم سب سے زیادہ پھر وہ لائبہ سمجھتی. لائبہ کب کیا بولتی جب میں غصے میں ہوتا ہوں, دوسروں کو کہتی چپ کرو, منہ بند کرو, لیٹ پاپا اسپیک, لیٹ پاپا ٹاک, کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں بس ان کو بولنے دو, بس چپ کر دو سارے. تو سارے چپ کر کے پھر مجھے سنتے ہیں ہاتھ باندھ کے. اب وہ فیز, یہ فیز اب ڈفرینٹ آ گیا, اب تم سنتا ہی کوئی نہیں. خیر بچے تو سنتے ہیں, تم خاص طور پہ تم تو سنتی نہیں, بچے تو بیچارے پھر بھی سن لیتے ہیں سن. اور لیکن اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. میں جب تک اپنی بھڑاس یا غصہ زبان سے باہر نہیں نکالتا تو میں خود بیمار ہو جاتا ہوں, سک ہو جاتا ہوں, یقین کریں. یہ بھی ایک بیماری ہے, یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے, خواتین کو اور بیویوں کو. سمجھنا نہیں چاہیے, یہ ان لوگوں کی ہیبٹ بن گئی ہے, آدمیوں کی ہیبٹ بن جاتی ہے, وہ سناتے رہتے ہیں, ہم سنتے رہتے ہیں. اچھا, اور جب ہیبٹ بن جاتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہمیں بیماری آتی ہے تو پھر ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب کیا کریں. تو اب تو بچے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ٹف ٹائم فار پپا, ہوپفلی ہیل کہ وہ کراس کر جائیں اس کو, کیونکہ بچوں کو بھی عادت نہیں ہے مجھے اس حالت میں بولتا دیکھنے کی. اور مجھے تھوڑی سی بول چال, تھوڑا سا شور شرابہ ہوتا ہے نا, میں بس مجھے ہوتا ہے کہ بس نہیں اب بولو نہیں. میں بہت پتہ نہیں کیوں میں کمفرٹیبل نہیں ہوں, جیسے کہتے ہیں نا اس اسکن میں جو اس وقت میرے اوپر ہے نا یہ بیماری کی. روز یہ دیکھیں ٹیسٹ پہ جاؤ, روز ڈاکٹروں کو فال کرو, ڈاکٹر اس کی کال آئی, اس کی اپائنٹمنٹ. سو آئی تھنک سو سب مکس ہو کے نا تو بہت زیادہ اریٹیشن پیدا کر رہی ہے ہم سب میں, مجھ میں بھی, زید میں بھی. لائک اٹس گوئنگ آن ان ہاؤس از ویری بیڈلی. نہیں ڈونٹ وری, میں ہوں نا, میں تمہارے ساتھ ہوں, تو جتنا بول رہا ہوں ورنہ میں وہ ہوں جو بڑی بڑی بیماری بھی ہوتی, کبھی میں نے بتایا تک نہیں, ایمرجنسی تک پہنچ جاتی ہوں اور مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا. اور اس دفعہ بھی مجھے پتہ ابھی تک نہیں چل رہا کہ مجھے ہو کیا رہا ہے. I can't explain کہ مجھے کیا ہو رہا ہے, what changes are been ہو رہی ہیں اندر, لیکن مجھے ابھی تک نہیں پتہ چلا. تیرا ذہن, تیرا دل جو ہے نا ملک چینج مانگتا ہے, صوبہ پروونس چینج مانگتا ہے. میں تینوں کیا کسی دوسرے پروونس چلی سے آئے ہیں چینج کر کے, ملک سے ہی بھاگ کر آئے ہیں. نہیں تو اب اس کو بھی 25 سال ہو گئے نا, اب 25 سال بہت ہو گئے, اب آگے بڑھو.
اب کسی اور ملک میں چلتے ہیں، اس کو تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، یہ چینجنگ بھی جو ہے نا یہ صحت کے لیے یہ بھی ضروری ہے. یا کینیڈا کے 10 صوبے ہیں، بولو کس پروونس میں اس میں چلے جاتے ہیں. ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ. آپ دوسرے پروونس میں چلے جاؤ، آب ہوا چینج، لوگ چینج، ماحول چینج، انوائرمنٹ چینج ساری، اس سے بھی اگر یہی ہوا تو ہم جا کے دیکھ لیتے 2-3 مہینے کے لیے برٹش کولمبیا یا ادھر کیلگری وغیرہ، اور سنو میں کیلگری وغیرہ چلے جاتے ہیں. نہیں بی سی میں اتنی سنو نہیں پڑتی، لیکن چلو اور اگر 1-2 مہینے رک جاؤ اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. انشاءاللہ یہ جو سنو ختم ہوا اور تمہارے ٹیسٹ کلیئر ہو جائے، نیگیٹو ہو جائیں سارے، تو پھر چلتے ہیں ترکی جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دبئی جا کے بیٹھ. بچوں کی ساری آفریں ہیں، بچے کہتے ہیں وہ تو اس کو اویل کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ کہنے لگے سوچن تھوڑا. جو کہتا ہے اس کنٹری میں اس کو بولا کر بھائی چل ٹکٹ بھی کر، ہوٹل بھی بک کر، ایسی چل دے تاکہ دوبارہ کبھی کہیں نہ. وہ تو اتنے فیڈ اپ، مطلب ان کو، میں کبھی ایسی بیمار ہوئی نہیں نا لمبے عرصے کے لیے، 1-8 دن ہو گئی، تھوڑے 1-2 گھنٹے کے لیے ہو گئی بس، اور اس کے بعد اب تو خیر بیمار ہوں بھی نہیں، ایسے میں کہوں اللہ کا شکر ہے. بلڈ پریشر بھی نارمل ہے، سویلنگ بھی کم ہو رہی ہے، لیکن ہے سویلنگ. یہ دیکھیں آج کتنی زیادہ ہے میرے ہاتھ پہ، مطلب محسوس ہو رہی ہے، مطلب صبح اٹھتے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ دیکھیں یہ پورا اس میں نا پورا پانی بھرا ہوا. آئی ڈونٹ نو یہ دوائیوں سے ہے یہ کیا ہے، تو وہ بھی مجھے ظاہر ہے میرا ویٹ گین ہو رہا ہے، وہ بھی مجھے پرابلم ہے. دنیا جہان دے ٹیسٹ ہو گئے ہن ہارٹ ریلیٹڈ، اسپیشلی ہارٹ جو ہاسپٹل ہے ان کے اب ریکمنڈیشن پہ یہ سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو کوئی چیز تو سامنے پتہ تو لگے نا. اچھا پھر اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ کروانے میں کہ پیسے نہیں ہے تو ٹیسٹ نہیں ہو رہے. یہاں کینیڈا میں تو ہر چیز فری ہے. ہاں وہ فری، دیکھیں کتنے بڑے ہر بڑے چیز ٹیسٹ فری ہے، اس میں کوئی ایسا ہے بھی نہیں، اور اچھے سے اچھا ڈاکٹر اویلیبل ہے. آپ کو پتا کینیڈا پتہ نہیں نمبر 2 پہ آیا ہے اس میں لیونگ میں اور ہیلتھ اس میں سب میں. لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ چونکہ ٹیکس دیتے ہیں یہاں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے وداؤٹ ٹیکس فائلنگ کے اس کی وہ اس کو کوئی سہولت نہیں ہے. ٹیکس ہم دیتے ہیں اور اچھا خاصا ٹیکس ہے، بہت سارے کنٹریوں سے زیادہ ٹیکس ہے یہاں تو. لیکن اس ٹیکس کا استعمال پراپر یہ گورنمنٹ کرتی ہے، کوئی ٹھگی اور بے ایمانی نہیں ہے کہ ٹیکس لو اور کھا جاؤ تو کچھ کنٹریوں کی طرح. تو سارے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جو ابھی تک کچھ نہیں پتہ چل رہا. جو ایک چھوٹا سا پرابلم آیا تھا وہ اس کی وجہ سے اتنا کچھ نہیں ہو سکتا. چلو اللہ مالک ہے، میرا ناشتہ پھر ٹھنڈا ہو جانا، چائے ٹھنڈی ہو جانی ہے، تم ہی پی لا تے ٹھیک ہے. میں اپنے آپ کو کوشش کر رہا تھوڑا سا کام ڈاؤن رکھن دی، میں نہ بولنا، اور پھر بہت دن چھیتی پتہ لے تو مینوں لے کے جا رہی ہوں وہ ڈاکٹر پوچھا انہوں ہویا کی تو کہنا انہوں میں بولن نہیں دے رہی، تو انہوں بس یہی پرابلم ہے، یہ کوئی حل لبو. اس تو علاوہ کوئی شکر اللہ کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے مینوں، سوائے اس دے کہ تو جدوں مینوں چپ کرا نہیں بولن نہیں دے، وہ مینوں بہت اسٹریس ہوگی. آپ کو نہیں، سب بچوں کو بھی ہوگی پرابلم کو. کہتے ہیں ہم آگے سے جواب دیں تو مما کا ایک دم چہرہ لال ہو جاتا ہے. اچھا یہ نہیں ہے کہ میں غصے میں کچھ بول رہی تھی، میرا چہرہ ہی بتا دیتا کہ اب مجھے وہ چہرہ تو تیرا شروع تو ہی لال آ، یہ کوئی نویں گل نہیں، چہرہ تو لہندا ہی لال تیرا شروع تو ہی. یہ کھانی فگ نہیں بس چلو بس کھاؤ. چلو یہاں اینڈ کرتا ہوں آصف میں تاکہ میرا ناشتہ نہ ٹھنڈا ہو. میں بس یہی اسی ویڈیو کو بھی میں نے کیمرہ اس لیے آن کر لیا، اسی کو میں نے لگا دینی. آج کل میرا بھی انٹرسٹ ویڈیو میں بہت کم ہو گیا ہے. کچھ یہی آصفہ کہ جب سے یہ ان کو پرابلم ایشو ہوا اس کے بعد سے میری وہ ویڈیوز میں وہ چیز نہیں ہے، مجھے پتہ ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ چلو جتنا دھکا دے سکتا ہوں بجائے بند کرنے سے یہ اچھا کہ جیسی بھی بن جائے، جتنی بن جائے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو ویٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو آئے تو ہم دیکھیں. تو میں اب تو یوں سمجھ لو کہ ان کے لیے کہہ لیں کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں میں اس کو بند کروں، جتنی بھی بن جائے بنا کے لگا دیا کروں. اور جیسی جتنی تو چلو ٹھیک ہے، لیکن کوئی کانٹینٹ کوئی چینج بھی دنیا مانگتی ہے. آپ لوگ کہتے ہو کوئی چینج بھی ہو، ڈفرینٹ بھی ہو، یہ بھی ہو، بیماریوں سے نکلے تو چینج ہو، جس میں کچھ ایکٹیویٹی نظر آئے، جس میں کچھ وہ جو انجوائمنٹ نظر آئے، ہیپینس ہو. اب یہ تو نہیں ہے کہ بھائی یہ ناشتہ کھا لیا، وہ کھا لیا، اس کی اسٹوری میری اسٹوری تمہاری. کیونکہ بندہ یوٹیوب تو دیکھتا ہے فریش ہونے کے لیے، فریش ہونے اس کے لیے. یہ تھوڑی کہ ہم اپنی بیماریاں ہی دکھاتے رہیں. تو ادھر سے میری کوکنگ بھی میں نے چھوڑ دی، کیونکہ چھوڑی کیا ہوئی ہے، مطلب ہمت ہی نہیں ہوتی. نہیں وہ تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس میں جتنا کام تمہیں جتنی اسٹریس اس میں بھی ہوتی ہے نا، اس کی نہ کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ میں آخری بات پہ ختم کرتا ہوں کہ بولو تو آج ہی ہم نکل چلتے ہیں. یہ سنو آئس جو ہے، اس کی سنو فال میں ہم نائگرا نہیں گئے کبھی میرا خیال. تو یہ
नायग्रा लेक को जम जाती है, क्या पोजीशन होती है? एक चक्कर लगा आते हैं वहाँ से, फोटोग्राफी वगैरह वीडियो वगैरह बना के वापस आ जाते हैं। हाँ वो कर भी सकते हैं। हाँ जी कर ले। उसके लिए माइनस में होना टेम्परेचर जरूरी है, अदरवाइज तो इतना पानी है वो कहाँ फ्रीज होगा। अच्छा माइनस, ज्यादा माइनस हो ज्यादा सकता है। माइनस में जो कि पिछले दिनों था, आज पता नहीं कितना है। आज -2 है, मैंने देखा था -2 बता रहे -2 हैं। है? इसका मतलब ज्यादा माइनस में हो तो वहाँ जाके फिर 2-3 दिन वहाँ -2 बैठ और जाओ। प्लस विंड चिल होती है ना, वो देखनी होती है। फील लाइक -7। चलो चलो ठीक है, देखते हैं फिर, देखते हैं प्रोग्राम जो बने था। गाजर का अच्छा गाजर का हलवा कहेंगे आसपास इसको, है ना? हाँ हल्का। चलिए आज इसकी कुकिंग हो रही है, लेकिन ये मीठा भी मिल रहा तो फिर मैं खाऊंगा किस तरह? मीठा मैं नहीं खा सकता, काम जाना है कैमरा बंद होते ही। ये ऑयल वगैरह तो नहीं खा सकते बोलता। ऑयल तो मैंने डाला ही नहीं इसमें। चलो थोड़ा लेकिन बहुत इजी वाला है हलवा, मैंने प्रेशर कुकर में बनाया, मिनटों में, सेकंडों में वो बन तो जाए। फिर तुम्हारी रेसिपी पूरी वो वहाँ से लोग देख हाँ लेंगे हाँ ना। वो तो वहाँ से देख मैं लेंगे। तो मैंने कहा चलिए मैं अपने ब्लॉग में थोड़ा सा बता दूं कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आज कुछ नहीं, आज हलवा बन रहा है और बहुत आसान तरीके से बना रही हूँ, तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, ज़रूर जाके ट्राई करें।